السلام علیکم بچوں، سماجی سائنس سوشل سائنس 7ویں جماعت پارٹ 2 سبق نمبر 26 انٹارکٹیکا۔ مین سوال ایک جملے میں جواب دیجیے۔ پہلا سوال، براعظم انٹارکٹیکا کے محل وقوع اور رقبے کے بارے میں بتائیے۔ جواب، محل وقوع، رقبہ اور طبی خصوصیات۔ محل وقوع، قطب جنوبی کے اطراف پھیلا ہوا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا، خطے انٹارکٹک 30 سے 66 ڈگری جنوبی عرض بلد کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ قطب شمالی میں واقع بحر آرکٹک کے بالمقابل ہے۔ یہ اس براعظم کی خصوصیت ہے۔ رقبہ، انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے۔ اس کا کل رقبہ 14.2 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ہندوستان اور چین کے جملہ رقبے سے بڑا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے رقبے کا آدھے سے زیادہ ہے۔ دوسرا سوال، براعظم انٹارکٹیکا کے جغرافیائی خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب، طبی خصوصیات۔ براعظم انٹارکٹیکا کو اطراف سے آبی ذخیروں نے گھیر رکھا ہے۔ اس آبی ذخیرے کو جنوبی سمندر کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک الگ پانی کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے ملنے کا ایک حصہ لاطینی امریکہ کے جنوب کے سب سے انتہائی سرے میں واقع کیپ ہارن اس براعظم کے نزدیک کا زمینی حصہ ہے۔ یہ 990 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ براعظم کے مشرق میں بحر ہند، مغرب میں بحر الکاہل اور شمالی مغرب میں بحر اٹلانٹک ہے۔ تیسرا سوال، براعظم انٹارکٹیکا کو سفید براعظم کہا جاتا ہے، کیوں؟ جواب، براعظم انٹارکٹیکا کا 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے طبی حصہ زیادہ تر برف کے چادروں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اونچی پہاڑی چوٹیاں اور سطح مرتفع دکھائی دیتے ہیں۔ برف کی پرتیں تقریباً 2300 میٹر سے بھی زیادہ موٹے ہوکر ہر طرف سفید نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس براعظم کو سفید براعظم یا برفیلا ریگستان اور بہت سرد ہونے کی وجہ سے سرد براعظم بھی کہا جاتا ہے۔ چارواں سوال، براعظم انٹارکٹیکا کے مشہور پہاڑ اور چوٹیاں کون کون سی ہیں؟ جواب، انٹارکٹیکا پہاڑ، سطح مرتفع وادیاں اور نشیبی علاقے جیسے زمینی خصوصیات ہیں۔ سمندری سطح سے اس کی اونچائی 2300 میٹر ہے۔ یہ دنیا کا سب سے اونچا براعظم مانا جاتا ہے۔ ٹرانس انٹارکٹک
पहाड़ी सिलसिले इस बरे-आज़म को अहम 2 तिबी हिस्सों में तक़सीम करते हैं। मशरक़ी अंटार्कटिका, मग़रबी अंटार्कटिका। मशरक़ी अंटार्कटिका बहरे ओशियानोस और बहरे हिंद की सिमत में है। ये इस बरे-आज़म के आधे हिस्से से ज़्यादा हिस्से को घिरा हुआ है, इसलिए उसे ग्रेटर अंटार्कटिका कहा जाता है। इसके साहिल में पहाड़, वादी और बर्फ़ानी तोदे हैं। इस इलाक़े का दरमियानी मुर्तफ़ा है, वहाँ पर क़ुतुब जुनूबी भी मौजूद है। मग़रबी अंटार्कटिका बहरुल काहिल की तरफ है। इसके ज़्यादातर हिस्सा समंदर से नीचे है। इस तिबी हिस्से का अंटार्कटिका जज़ीरा नुमा हिस्सा पहाड़ों से भरा हुआ है और सर 3 शक्ल का जुनूबी सिरा अमेरिका की तरफ नोकीला है। इसके क़रीब बहुत से जज़ीरे, पहाड़ी चोटियाँ और आतिशफ़शां हैं। इस हिस्से के एल्सवर्थ पहाड़ी सिलसिले की विंसन म्यासिफ़ 5140 मीटर चोटी बरे-आज़म अंटार्कटिका की बुलंद चोटी है। रास जज़ीरे में माउंट एरबस बरे-आज़म अंटार्कटिका की अहम आतिशफ़शां है। चार्ल्स एक और पहाड़ है। ट्रांस अंटार्कटिका पहाड़ी सिलसिले के बिलमुक़ाबिल सरों में 2 बड़े ख़लीज खाड़ियाँ रास समंदर, रास सी और वेडल सी हैं। 5वां सवाल, बरे-आज़म अंटार्कटिका के जंगलात और जानवरों के नाम बताइए। जवाब, जैसा कि पहले ही ज़िक्र किया जा चुका है, बरे-आज़म अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका हुआ है। गैर मवाफ़िक़ सर्द हवाओं पर मुश्तमिल यहाँ साल के 6 माह अंधेरा और 6 माह रोशनी रहती है। यहाँ जानदारों की परवरिश मुश्किल है। काफ़ी फफूंदी आल्गे ही यहाँ के अहम नबातात हैं। जो खुली हुई चट्टानों पर दिखाई देते हैं। यहाँ की गैर मवाफ़िक़ आबो हवा को बर्दाश्त करने वाले कुछ जानवर पाए जाते हैं, लेकिन अतराफ़ के आबी इलाक़ों में मुख्तलिफ़ क़िस्म के जानवरों को देखा जा सकता है, मसलन पेंगुइन, व्हेल मछली, सील, करल मछली और तरह तरह के परिंदे और शर्मप एक किस्म की मछली वगैरह करल शाबा रखने वाली कसीर मिक़दार में झुंड में तैरते नज़र आते हैं।
اس طرح کے بہت سے چھوٹے جاندار سمندر کے بڑے جانور اور مچھلیوں کے لیے اہم غذا ہیں۔ ساحل سمندر میں بے شمار پینگوئن پائے جاتے ہیں۔ یہ اڑتے نہیں ہیں۔ ادلے اور چنسٹراپ پیمپرر پینگوئن یہاں کی اہم جاندار ہیں۔ برف میں ڈھکے اس براعظم میں داخل ہونے والے جہازوں کا سب سے پہلے استقبال کرنے والے یہ ادلے پینگوئن ہی ہیں۔ اس براعظم کے نزدیک کے جزیروں اور ساحلوں میں سیل کی نسل زیادہ ہے۔ 6 قسم کے سیلز کا پتہ لگایا گیا ہے۔ مسلسل شکار کی وجہ سے سیلوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ پینگوئن اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے چٹانوں کے سوراخوں میں بنائے ہوئے گھونسلوں کو روکری کہتے ہیں۔ قطب جنوبی کے نزدیک رہنے والا یہ براعظم کا ووسٹاک نامی حصہ دنیا میں ہی سب سے کم درجہ حرارت داخل کرنے والا علاقہ ہے -99 ڈگری سیلسیس۔ 6واں سوال، انٹارکٹیکا میں ہندوستانی تحقیقاتی مراکز کے نام بتائیں۔ جواب، انٹارکٹیکا کی کھوج 18ویں صدی کے آخر سے ہی براعظم انٹارکٹیکا سے متعلق کھوج شروع ہو گئی ہے۔ کئی سمندری ملاحوں نے اس براعظم کی کھوج کے لیے بہادری سے سفر طے کیا ہے۔ ان میں چارلس ولکس، US کے بحریہ کے صدر نے اس براعظم کی موجودگی کی تصدیق کی۔ اس کے بعد برطانیہ کے کھوجی جس میں کلارک راس نے 1841 میں اسی کے نام سے بلایا گیا، اس براعظم کے راس سمندر کا پتہ لگایا۔ انگلینڈ کے رابرٹ فالکن اسکاٹ اس سمندر کو پار لگانے میں کامیاب رہا۔ کھوجیوں نے موسم گرما کے آخر میں سمندر کے ذریعے اس براعظم کو پہنچا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے موسم سرما کے خیمے کے لیے جگہ بنا لیتے تھے۔ براعظم انٹارکٹیکا کی تفصیلی کھوج 20ویں صدی کے اوائل میں شروع ہو گئی۔ 1909 میں انگلینڈ کے شاکلپن نے پہلے قطب جنوبی کا پتہ لگایا، جبکہ ناروے کے رولڈا ایمونڈسن 1911 میں قطب جنوبی پہنچا۔ 1912 میں رابرٹ فالکن اسکاٹ بھی اسی حصے پر پہنچ کر واپس لوٹتے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔
اس کے روز نامچے ڈائری میں ملے ہوئے اطلاعات آگے کی سائنسی دریافتوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے۔ امریکا کے بحری فوج کے ایڈمرل رچرڈ ہائرڈ اس براعظم کی کھوج کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے سب سے پہلے 1929 ء میں پہنچا۔ بعد میں اس براعظم کے مطالعے کے لیے کئی ممالک آگے آئے۔ انٹارکٹک معاہدہ۔ اس معاہدے کے تحت یہ براعظم صرف سائنسی تحقیقات کھوج کے لیے محفوظ کیا گیا ہے، اسی لیے اس براعظم کو سائنس کا براعظم کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہو کر سن 1959 ء میں براعظم انٹارکٹیکا کے معاہدے کا مسودہ 23 جون 1961 ء میں 12 ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ 60 ڈگری جنوبی عرض بلد کے علاقے پر لاگو ہوگا۔ اس معاہدے کے اراکین ممالک ہیں: ارجنٹینا، آسٹریلیا، بیلجیم، فرانس، جاپان، نیوزی لینڈ، ناروے، جنوبی افریقہ، روس، UK اور USA ہیں۔ اہم مقاصد: انٹارکٹیکا کو صرف پرامن مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور فوجی کارروائیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایٹمی اسلحہ کے تجربات، نیوکلیئر ٹیسٹ اور تابکار فضلہ ریڈیو ایکٹیو فضلہ کو ٹھکانے لگانے پر پابندی لگاتا ہے۔ کوئی بھی ملک یہاں کی زمین، پانی پر اپنا حق نہیں جتا سکتے، یہاں کے ماحول کو آلودہ نہیں کر سکتے، اس براعظم کی کھوج میں آنے والے کسی بھی باہر والی مخلوق کو نہیں لا سکتے۔ اتنا ہی نہیں، شکار پر بھی پابندی ہے۔ یہ براعظم سائنسی تحقیقات کے لیے محفوظ ہے۔ یہاں کے قدرتی وسائل کی حفاظت اور تحفظ پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ وسائل کی حفاظت اور تحفظ پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا میں دنیا کے 90% میٹھے پانی کا حصہ برف کی شکل میں ہے۔ اہم تجرباتی مراکز: کئی طرح سے براعظم انٹارکٹیکا عالمی تجربات کے لیے سائنسی دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ اس براعظم کا جنم اور بناوٹ آب و ہوا کی تبدیلی، حیاتیاتی ماحولی نظام، حیاتیاتی کثرت اور تحفظ ہے۔ تقریباً 30 ممالک نے براعظم کے پہلوؤں یعنی ساخت، تبدیلی، آلودگی، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ وغیرہ پر تحقیق کرنے کے لیے انٹارکٹیکا میں تحقیقی اسٹیشن قائم کیا ہے۔ ہندوستان نے بھی اپنا تجرباتی مرکز یہاں قائم کیا ہے۔ سب سے پہلے 1981 ء میں 6 دسمبر کو SZ قائم کی قیادت میں سائنس دانوں کے وفد نے گوا سے اپنا سفر شروع کیا۔ اس وفد سے بھرا ہوا پولارسکل جہاز 1982 ء میں جنوری 9 کو انٹارکٹک پہنچا۔
ہندوستانی وفد سے قائم کردہ سب سے پہلا تحقیقاتی مرکز کا نام دکشنا گنگوتری ہے۔ یہ مرکز 1983 سن میں قائم ہوا اور اسے یہ نام 1999 سن میں دیا گیا۔ اب یہ انسانوں سے خالی ہے اور صرف ذخیرہ گودام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دکشنا گنگوتری پہلے سفر کی کامیابی کے بعد اب تک تقریباً 50 بار ہندوستان کے تحقیقات میں براعظم انٹارکٹیکا کا سفر طے کر کے آ چکے ہیں۔ میتری دوسرا تحقیقاتی مرکز ہے۔ یہ شرما چراوالس پر بنا ہوا ہے۔ 1988 سے 1999 یہ ہر موسمی مرکز ہے اور 26 لوگ ایک ساتھ یہاں رہنے کی سہولت ہے۔ یہاں سے 255 میٹر کی دوری پر میٹھے پانی کی فراہم کے لیے پریادرشنی نامی جھیل کو ہندوستان نے تعمیر کیا ہے۔ میتری مرکز میں زمینی سائنس، جغرافیہ اور ادویات کے بارے میں تجربات ہوتے ہیں۔ بھارتی ایک اور تحقیقاتی مرکز کو انٹارکٹیکا میں قائم کرنے کے بارے میں ہندوستان نے سوچ رکھا ہے۔ یہ خاص طور پر سمندری مطالعے کا مقصد لیے ہوئے ہے۔ ضروری سروے کا کام ختم ہوا ہے۔ Please like, subscribe and share and click the bell button icon.